بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیٹھک کی جانب سے تمام مہمانوں کی خدمت میں آداب۔ ہم سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری خوبیوں کی تو تعریف کیا کریں مگر ہماری خامیوں سے صرف نظر کیا کریں، لیکن کیا ہم خود بھی ایسا کرتے ہیں؟ آئیے شیخ سعدی کا بیان کردہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تو آج کی بیٹھک شروع کرتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان بے حد حسین و جمیل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نہایت اچھی عادات کا مالک بھی تھا۔ وہ علم کی دولت سے بھی مالا مال تھا۔ وہ جس موضوع پر بھی گفتگو کرتا لوگ اس کی جانب متوجہ ہو جاتے اور نہایت انہماک سے اسے سنتے۔ اس کے فیصلوں کی قدر کی جاتی تھی، گویا وہ ایک ایسا روشن چراغ تھا جس کے سامنے کسی بھی دوسرے چراغ کی روشنی ماند تھی۔ لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود اس میں ایک عیب بھی تھا، اور وہ یہ کہ وہ الفاظ کو ان کے صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ ایک روز ایک بزرگ کی محفل میں اس نوجوان کا ذکر چھڑ گیا۔ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے نوجوان کی اس کمزوری کا ذکر کیا اور اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ میرے نزدیک اس کی گفتگو میں تلفظ کا یہ نقص اس لیے ہے کہ اس کے سامنے کے دانت ٹھیک نہیں ہیں۔ میری یہ بات سن کر وہ بزرگ سخت ناراض ہوئے اور بولے، مجھے حیرانی ہے کہ اتنی خوبیاں دیکھنے کے بعد بھی تم اس نوجوان کے ایک انتہائی معمولی عیب پر نظر رکھے ہوئے ہو۔ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں کہ مور جیسے خوبصورت پرندے کو دیکھنے والے کی نظر اس کے بدصورت پیروں پر جائے؟ انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ہنر اور خوبیاں دوسروں کی ذات میں تلاش کرے اور اپنی ذات کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرے تاکہ ان کی اصلاح کر سکے۔ یاد رکھو، دنیا میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی، عین اسی طرح باغ میں پھول بھی ہوتے ہیں اور کانٹے بھی۔ جس کا اپنا دل میلا ہو اسے ہر شے میلی نظر آتی ہے، اور جس کا اپنا دل روشن ہو اسے ہر شے روشن دکھائی دیتی ہے۔ شیخ سعدی اس حکایت میں ہمیں سبق دیتے ہیں کہ بے عیب ذات صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ہے، باقی تو ہر کسی میں بے شمار عیب پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ دوسروں کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالی جائے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ دوسروں کی خوبیاں تلاش کی جائیں اور ایسی ہی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جائے۔